اب ہماری عقلیں تو دیکھو، ہماری عقلیں کیسی ہیں کہ ارے کن سے مانگ رہے ہیں، دیکھو تو صحیح کس سے مانگ رہے ہو اللہ کے بندو۔ ہاں کیا حال ہے اس امت کا، کیا حال۔ اللہ راضی ہوتا ہوگا، اللہ خوش ہوتا ہوگا۔ میں آپ کو قصہ سناتا ہوں، ایک بادشاہ اور ایک نوکر کا۔ ہاں ایک بادشاہ، دیکھیے ایک بادشاہ ہے اور اس کا ایک نوکر ہے۔ نوکر کیسا ہے؟ نوکر کسی بھی قابل نہ ہے، کسی بھی قابل۔ چلو ایک تو لنگڑا ہے، اپاہج ہے، اندھا ہے، گونگا ہے، کچھ کسی قابل نہیں، چلو زندہ تو ہے، زندہ تو ہے۔ ارے وہ تو نوکر بھی مر گیا، نوکر بھی مر گیا۔ اس بات کو سمجھو میں آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں۔ ایک بادشاہ ہے اور اس کا ایک نوکر ہے۔ اب اس بادشاہ کو ہر چیز کی قوت ہے، وہ ہر کام کر سکتا ہے، ہر کام۔ تو آپ کو اس بادشاہ کے پاس جانا ہے، اس کے نوکر کے پاس جانا ہے؟ آپ اس بات پر غور دو میرے بھائی۔ جو ہے میں بتا رہا ہوں نا، بہت امپورٹنٹ بات ہے، بہت امپورٹنٹ۔ تھوڑا دھیان سے سنیں اس بات کو۔ اب آپ کو کوئی حاجت پیش آ رہی ہے، کوئی بھی حاجت ہو، دنیاوی اعتبار سے کوئی بھی حاجت ہو، آپ کا کام وہ بادشاہ حل کرے گا یا اس کا نوکر حل کرے گا؟ نہیں، بادشاہ ہی کرے گا۔ تو آپ کو بادشاہ کے پاس نہ جا کے اس کے نوکر کے پاس جا رہے ہیں۔ ارے نوکر تو خود بادشاہ کا محتاج ہے، بادشاہ سے وہ خود مانگتا ہے۔ ہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، یہ جو نوکر ہے یہ اس بادشاہ کا ہے، اور اس بادشاہ سے ہی یہ ہر چیز لیتا ہے، اس بادشاہ سے ہی اپنی باتیں منواتا ہے۔ اور ہم بادشاہ کی طرف نہ جا کے اس نوکر سے مانگیں؟ یہ نوکر تو دیکھو کسی بھی قابل نہیں ہے، کسی بھی قابل نہیں۔ تو یہ ہماری عقل کیسی ہے بتاؤ؟ ہم نوکر کے پاس جا رہے ہیں، بادشاہ کے پاس نہیں جا رہے ہیں۔ نہیں سمجھ رہے اس بات کو؟ اب سمجھو گے اس بات کو۔ وہ بادشاہ جو ہے وہ اللہ ہے۔ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ بادشاہ وہ اللہ ہے، اور ہم انسان اس کے نوکر ہیں، اس کے بندے ہیں، کیونکہ ہم محتاج ہیں اس کے۔ ہم سب اس سے ہی تو مانگتے ہیں اپنی چیزیں، اسی سے تو اپنی چیزوں کو مانگتے ہیں۔ اب اللہ نے جو انسانوں کو بنایا ہے تو انسانوں کو اللہ سے مانگنا چاہیے، یہ انسانوں کو انسان کے پاس جانا چاہیے۔ اب کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں، کتنی بہنیں ایسی ہیں قبروں پر جاتی ہیں۔ ارے وہ تو اللہ کے بندے ہیں، وہ تو خود محتاج ہیں۔ چلو کوئی کاڑا لنگلا لولا بھی ہے، کوئی اپاہج ہے، کوئی اندھا ہے جس کو دکھائی نہیں دیتا ہے، ارے تم اس سے مانگو، چلو وہ کچھ سفارش تمہاری لگا دے اس سے، تم اسی سے مانگتے ہو، اس کا آگے سجدے کر دو۔ اور کہو تو ہم سجدے نہیں کرتے، سجدے نہیں کرتے۔ تو اللہ کے بندو سجدے نہیں کرتے ہو تو اتنی عزت و احترام کہ ان کے چکروں میں ایسے سے حرام کام ہو رہے ہیں کہ پبلک اکٹھی میں ہو رہی ہے، مسجدوں میں کوئی نہیں ہے، تو ایسے کام کیوں کر رہے ہو؟ آپ سجدے وہاں نہیں کرتے ہو، آپ شرک نہیں کرتے ہو، تو آپ اس مزار کے پاس 10 گھنٹے بیٹھ کر کیا کرتے ہو؟ آپ سے 2 گھنٹے مسجد میں نہیں بیٹھا جاتا؟ بتاؤ کیا کرتے ہو 10 گھنٹے تک؟ اتنی دیر قبروں پر بابا یہ کر دو، بابا وہ کر دو، یہ سے کر دو، ویسے کر دو۔ آپ کو اللہ کا خیال ہی نہیں رہا، یہ بابا دیں گے اللہ دے گا، حالانکہ یہ اللہ والے ہیں۔ میں آپ کو سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو خود محتاج ہیں۔ ارے ان کے لیے دعا کرو، تم ان سے آ کر مانگتے ہو؟ اللہ کے گھر کو چھوڑ کر 10 گھنٹے تم ان کی قبروں میں بیٹھتے ہو، اور پھر یوں ہاتھ بھی اٹھ رہے ہیں، ہم ان سے نہیں مانگ رہے، ہم تو اللہ سے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور یہ بھی چلا ہے کہ بابا یہ دے دو، بابا وہ دے دو، بابا ایسا کر دو، بابا ویسا کر دو، کہ فلا چیزیں یہ سب چل رہی ہیں۔ ہم شرک نہیں کرتے، ہم ان سے نہیں مانگتے۔ ارے تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ جب تم غلط نہیں کرتے ہو تو اللہ سے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ کتنے آتے ہیں ہمارے سامنے مزارے نہیں ہیں، آپ کے سامنے مزارے نہیں ہیں، پھر کیوں کہتے ہیں کہ بھائی یہ سجدے کرتے ہیں، بھائی یہ ان سے مزاروں سے مانگتے ہیں؟ ارے یہ مزارے تمہیں ہی دیتے ہیں، خود ہی اس قبر کے اندر کیوں لیٹے ہوتے؟ بتاؤ اس قبر کے اندر کیوں لیٹے ہوتے؟ اگر یہ تمہاری مدد کرتے تو پہلے اپنی مدد نہ کرتے؟ یہ خود اس اللہ کے پاس چلے گئے ہیں جس کے پاس تمہیں جانا ہے، اور تم اس کے بندے کے پاس آ رہے ہو، اس کے بندے سے مانگ رہے ہو۔ اللہ کے نبی اس دنیا کے سب سے اچھے انسان ہیں، سب سے نیک، سب سے اعلیٰ اخلاق والے، جن کے صدقے میں دنیا بنی، آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، جو سب نبیوں کے نبی ہیں، جو اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے لاڈلے رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں، جن کے بعد نبوت بھی ختم ہو گئی۔ ان سے افضل کوئی ہو سکتا ہے؟ ان سے افضل کوئی ہو سکتا ہے؟ ان کی قبر پہ جانا بھی حرام ہے اگر تم ان سے مانگتے ہو۔
اگر تم ان کو خدا سمجھ کر بیٹھتے ہو، اگر تم ان کو سجدہ کرتے ہو، حرام ہے وہاں جانا، ہاں نہیں جانا چاہیے۔ وہ شرک، اللہ کسی بھی شرک کو معاف نہیں کرے گا، یہ سر صرف اللہ ہی کے سامنے جھکنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہستی ہیں، کیا ہستی ہیں، آپ نہیں جانتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے؟ اگر دنیا میں دیکھا جائے کہ دنیا کا سب سے اچھا انسان کون ہے تو سب کہیں گے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں، جب ان نبی کی قبر پر جا کر سجدے کرنا منع ہے، ان سے مانگنا منع ہے، تو یہ تم کسی کی بھی قبر پہ جا کر بیٹھ جاتے ہو، کسی کی بھی۔ ہم ان سے نہیں مانگتے، رہے مسجدیں خالی پڑی ہیں، تم بوڑھے جوان بچے سب وہاں مرد و عورت وہاں بیٹھے ہو، اللہ کے گھر کی پتہ نہیں ہے، وہاں 10 گھنٹے بیٹھ کر آ رہے ہیں، نماز ایک ٹائم کی نہیں، نماز ایک ٹائم کی نہیں۔ دیکھو تو صحیح کیا عقل ہے۔ ارے تمہارے نوکر کام کریں گے، بادشاہ کام کرے گا، وہ تو اپنے دونوں دھڑ نہیں ہلا سکتے، ایک انگلی نہیں ہلا سکتے، وہ تمہاری مرادیں پوری کریں گے؟ پھر کہتے ہیں کہ ہم ان سے سفارش کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، ہم ان سے نہیں مانگتے، یہ اللہ کے بڑے نیک ہیں نا، ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے بابا دعا کر دیجئے کہ اللہ ہمارا یہ کام کر دے، ہے یہ کام کر دے۔ اب ایک بات تو بتاؤ، اللہ تمہارا نہیں ہے؟ تم مسلمان نہیں ہو؟ تمہیں پتا ہے کہ تمہارے اتنے گناہ ہیں کہ اللہ تم سے ناراض ہے، تو اللہ کو راضی کرو نا، اللہ کو راضی کرو۔ دیکھیے میں آپ سے ایک بات کہوں، تھوڑا اس بات پر متوجہ ہوں، تھوڑا دھیان دیں کہ آپ کی اور میری 20 سال سے لڑائی چل رہی ہے، 20 سال سے، اور 20 بھی چھوڑو، 40 سال سے لڑائی چل رہی ہے۔ آپ کی اور میری 40 سال سے لڑائی چل رہی ہے، اور میں آپ کے پاس آ کر آپ سے کہتا ہوں، میرے بھائی، میری بہن، آپ جو بھی ہیں، میں آپ سے آ کر کہتا ہوں پلیز مجھے معاف کر دو، میری غلطی تھی، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دو، میں آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ جب میں آپ سے ایسے کہوں گا تو آپ مجھے معاف کریں گے نا؟ آپ نے پھر مجھے معاف کر دیا، پھر ہم میں کتنی محبت ہوئی، کتنی محبت ہوگی۔ جب بھائی میں نے اپنی غلطی ماننی ہے اور تم نے مجھے معاف بھی کر دیا ہے نا، پھر ہم میں کتنی محبت ہوگی۔ پھر اگر آپ یا میں ہم ایک دوسرے سے کوئی کام کہیں تو کیسے بکر کریں گے کہ یار ہم ابھی بنی ہے تو کیسا کام ہوگا، ہے نا؟ ایسے ہی آپ نے اتنی زندگی گزار دی، آپ کتنی گناہگار صحیح، یہ اللہ کے بندے جو تھے نا، آپ ان کو وہیں رہنے دے جائیے ہیں، یہ اپنی زندگی کا اچھا کام کر گئے ہیں، آپ اپنی زندگی کی خبر لیجئے، آپ اپنی زندگی کا انتظام کریے، اپنی زندگی کے بارے میں سوچئے، ان کو چھوڑ دیجئے، ان سے اچھی دعا آپ کی بھی اللہ سنے گا۔ ہاں وہ تو چلے گئے، آپ تو موجود ہیں، آپ تو موجود ہیں۔ آپ اللہ سے کہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، دیکھ میں نے ساری زندگی تیرے حکم توڑے ہیں، ساری زندگی میں نے تجھے بھلایا ہے، لیکن دیکھ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، میں تجھ سے معافی چاہتی ہوں، یہ ہم نے جو بھی غلط کام کیا، ہم نے شرک کیا ہے، ہم نے حرام کام کیا ہے، تیرے حکم توڑے ہیں، لیکن اب ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں، اے میرے پیارے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے میرے پیارے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم توبہ کرتے ہیں، اب کبھی نہیں کریں گے۔ کیا کرتے ہیں؟ توبہ اب کبھی نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے تمہیں معاف نہیں کرے گا؟ اللہ تمہیں معاف بھی کرے گا اور تم سے راضی بھی ہوگا، اور تم جو مانگو تمہیں عطا بھی کرے گا، تو تم اللہ سے مانگو نا۔ جب انسان میں اتنی محبت ہوگی تو اللہ کتنی محبت کرنے والا ہے، اور اللہ تو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، 70 ماؤں سے بھی زیادہ۔ سمجھتے ہو 70 ماؤں سے بھی زیادہ کتنا ہوتا ہے؟ یہ تو ایک مثال ہے، اللہ بے انتہا پیار کرتا ہے، بے انتہا، اللہ بے انتہا پیار کرتا ہے۔ تو میرے بھائی، میری بہن، اللہ کی طرف آؤ نا، اللہ سے مانگو۔ ارے اللہ سے جو تمہاری بگڑی ہوئی ہے، اللہ کو راضی کر لو، اللہ سے مانگو۔ ہم ان سے دعا کراتے ہیں، ارے کیوں ان سے دعا کراتے ہو؟ تم ان کے لیے دعا کرو، یہ تمہاری دعاؤں کے والی کے محتاج نہیں ہے کہ تم ان سے خود اپنی چیزیں منگواؤ۔ یہاں بھی اپنا مطلب انسان نکالے کہ ان مروں کو بھی نہیں چھوڑتا کہ ان سے اپنی سفارش سے لگوا میں۔ ارے اللہ کے بندو، تم انسان زندہ ہو، ہم انسان زندہ ہیں، ہم ان کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ اگر ان سے کوئی گناہ ہوا ہو تو اسے معاف کر دے، یا اللہ ہی جیسا بھی تھا، اس نے ساری زندگی تو زیادہ جاننے والا ہے میرے مالک، اس نے کیا دکھاوے والا کرا، کیا تیرے لیے کرا، کیا دنیا کے لیے کیا، کیا لوگوں کے لیے کیا، تو سب جاننے والے میرے مالک، اگر اس سے کچھ گناہ ہوا ہے، اگر اس سے کوئی غلطی ہے، میرے اللہ سے معاف کر دے۔ آپ یہ کرو اس کے لیے دعا
क्या तुम ये कि ए मेरे बुजुर्ग, ए मेरे अब्बा जान और मेरे फला जान और मेरे बुढ़े और मेरा क्या क्या कह मैं कि आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ये दे दे, अल्लाह वो कर दे, अल्लाह ये परेशानी दूर कर दे, अल्लाह वैसे कर दे। अरे डायरेक्टली अल्लाह से कहो, मालिक वो तुम्हारा भी है, अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने तुम्हें भी बनाया है। हाँ, वो तुम्हारी दुआओं के इसके मोहताज हैं कि आप उनके लिए दुआ करें कि या अल्लाह न जाने इनसे क्या गुनाह हुआ हो सकता है ये बंदा नेक था या गुनाहगार था, समझते हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप अल्लाह से यूं कहें कि ए अल्लाह इसके जो भी गुनाह तू इसे भी माफ़ कर, मेरे मौला तो मेरा भी काम कर। अल्लाह दोनों काम कर देगा। अल्लाह के बंदो अल्लाह से कहो ना, अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह को राज़ी करो, अल्लाह से अपनी बातें मनवाओ। अल्लाह देखो कैसा कबूल करता है, अल्लाह दोनों की प्रॉब्लम को दूर करेगा। हाँ, मैंने कहा अल्लाह ताला से कि ए अल्लाह ताला मुझे फ़ला चीज़ से नवाज दे, मेरे मौला मेरे फ़ला चीज़ ये बड़ी प्रॉब्लम है, दूर कर दे। अल्लाह ये भी कर देगा। अगर मैं कहूँगा ना कि अल्लाह ताला ये फ़ला मरहूम है, इससे पता नहीं ये गुनाह हुआ था या नहीं हुआ था, ये मेरे मौला अगर इससे कुछ हुआ तो इसे माफ़ कर दे, अल्लाह इसे भी माफ़ कर देगा। दुनिया में जितने मरहूम है सबके लिए दुआ करूँ, अल्लाह उनके लिए भी दुआ कबूल करेगा। अल्लाह के बंदो खुद मांगो। मज़ारों पर जाना छोड़ो मज़ारों पर जाना, ये कब्रिस्तानों में जाना, ये वहाँ बैठकर घंटों घंटों बिताना। अरे जब तुम कुछ जिक्र ही नहीं करते हो, जब तुम उनके लिए दुआएं नहीं करते हो, क्या फ़ायदा तुम्हारे जाने का। तुम मस्जिदों में नहीं आते, मस्जिदें वीरान कर रहे हो, नमाजें नहीं पढ़ते, अल्लाह के हुक्म को तोड़ रहे हो, क्या कर रहे हो बताओ तो सही। अकल है ये? अगर कब्रिस्तान में जाओ तो उससे ये इल्म हासिल करो, ये इबरत हासिल करो कि कल मुझे भी यहीं आना है, मैं क्या ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, कल मुझे भी यहीं किसी गड्ढे में लेट जाना है, मैं कैसा वक्त बिता रहा हूँ। ये लोग आज जो गड्ढों के नीचे हैं ये कल जिंदा थे, हाँ कल जिंदा थे, आज मुर्दा हो गए, आज दुनिया में नहीं है। दुनिया को खैर बात कह दिया इन लोगों ने, और कल मेरा भी ये होना है। ये दुनिया में अल्लाह को राज़ी कर गए, नाराज़ कर गए, लेकिन अब इनको भुगतना पड़ रहा होगा। अगर राज़ी कर गए हैं तो बड़ी राहत होगी, अगर नाराज़ कर गए हैं तो बड़ी तकलीफ़ होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या, अगर मुझे मरना ना होता तो ये भी तो मेरे जैसे थे, ये क्यों मर गए। इबरत हासिल करो, इबरत हासिल करो। ये जाहिलों वाली हरकतें छोड़ो कि गए हैं और आए हैं, कोई खबर ही नहीं है कि क्या करना है और कैसे करना है। मेरे भाइयों, अपनी ज़िंदगी को पहचानो, अपनी ज़िंदगी को पहचानो। हमारा मालिक कौन है ये पहचानो। क्या जानते हुए भी फिर वही शिर्क व बिदअत, जानते हुए फिर वो अल्लाह के हुक्म को तोड़ना, जानते हुए भी फिर वही कब्रों पे जाना, वहीं बैठना, वहीं गिड़गिड़ाना, वहीं रो के दिखाना। अरे वहाँ से बेहतर तो अल्लाह के घर में आकर रो, अल्लाह के सामने रो। वहाँ किसके लिए रो रहे हो? अगर मुर्दे के लिए रो रहे हो तो तुम उसको भी तकलीफ़ दे रहे हो। हाँ, तुम्हारा कितना ही अपना सही, उसके लिए रो रहे हो तो उसको भी तकलीफ में घेर रहे हो। और तुम अपना तो खैर क्या कहूँ, अपनी तो ज़िंदगी ख़राब कर ही रहे हो, उसे मरने के बाद भी नहीं छोड़ रहे हो, उसे मरने के बाद भी तकलीफ़ दे रहे हो। जाके रोना धोना मत करो। अगर वहाँ दुआ नहीं कर सकते तो मत जाओ वहाँ पर। अगर वहाँ अल्लाह के सिवा किसी और से मांगने जा रहे हो तो मत जाओ वहाँ पर। हाँ, अल्लाह के घर में आओ, अल्लाह को रोकर दिखाओ, अल्लाह को राज़ी करो, अल्लाह के सामने अपने दुखड़े रखो। देखो अल्लाह कैसे कबूल करने वाला है। अल्लाह उस बंदे का भी जो मर गया है, अल्लाह तेरा भी है जो इस दुनिया में मौजूद है, और जो दुनिया में आने वाला है वो भी अल्लाह का है, समझते हो, वो भी अल्लाह ताला का। तो मेरे भाइयों, अपनी ज़िंदगी को पहचानो, अपनी अक्लों को सही करो, अक्लों को सही करो। ये कब्रों पर जाने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। वो तो खुद कब्रों में लेट गए हैं, खुद अपने शरीर को नहीं हिला सकते, वो तुम्हारी मुराद कहाँ पूरी करेंगे। तो मेरे भाइयों, अपनी ज़िंदगी को पहचानो, देखो तो सी कहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अल्लाह हर गुनाह माफ़ कर देगा मेरे भाइयों, अल्लाह शिर्क माफ़ नहीं करेगा। हाँ, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ा। अल्लाह शिर्क को माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह माफ़ करेगा। अगर इस हालत में मौत आ गई तो फिर अल्लाह हिफाजत फरमाए, फिर इंसान क्या कर सकता है, क्या कर सकता है। हाँ मेरे भाइयों, अल्लाह को राज़ी करो, अल्लाह को राज़ी करो, अल्लाह के हुक्म पर ज़िंदगी बताओ, और अल्लाह से मांगो, किसी गैर से ना मांगो, अपने अल्लाह से मांगो, अपने अल्लाह से मांगो।